میں چاہوں گی آپ شیئر کریں جیو کے بارے میں پہلے بتا دیجیے. جیو ٹی وی نے پھر سے معافی مانگ لی ہے متنازع مذہبی ڈاکیومنٹری چلانے پر محرم کے مہینے میں. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل بات اب یہ ہے کہ وہ جو 15 دن کا بین تھا جیو ٹی وی کے اوپر سفر عشق دستاویزی فلم چلانے پہ محرم کے دوران، جس پہ تنازع کھڑا ہوا، پیمرا نے نوٹس لیا اور مختلف مذہبی جماعتوں نے جو ہے وہ پیمرا کو درخواستیں دینا شروع کر دی، اور مختلف فورمز کے اوپر مختلف جو مذہبی حلقے ہیں انہوں نے بہت زیادہ اس بات کو مائنڈ کیا اور ایک تشویش کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، جو کہ حق ہے ہر مسلمان کا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک تو وہ 15 دن کا بین تھا، میرا خیال ہے 1 یا 2 دن باقی رہ گئے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. غالباً سنڈے کو وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، 15 دن کی 15 days سزا ٹھیک. کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو پہلے بھی باضابطہ طور پہ یہ معافی نامہ اپنے پرنٹ میڈیا پہ جیو انتظامیہ کی طرف سے وہ آئی تھنک نشر پبلش بھی کیا جی گیا، جی. اور اس کے علاوہ جو ہے نا باضابطہ معافی نامہ پیمرا کو بھی لکھا گیا، متعلقہ فورم سے بھی، اور بڑے کھلے دل کے ساتھ جیو انتظامیہ نے وہ معافی مانگی. اور اس بات کا جو ہے نا ایک ریلائز کروانے کی بھی کوشش کی کہ ہم کتنا ایک ذمہ دار ادارہ ہے، مگر اس طرح کی ایک مسٹیک ہے جس کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، غلطی کو، اور جو ذمہ دار ہیں ادارے کے اندر جن کی وجہ سے یہ متنازع کانٹینٹ جو ہے وہ آنر چلا گیا، ان کے خلاف بھی ایکشن ادارے کے اندر جاری تھا، جو اب تک کمپلیٹ ہو گیا ہوگا. ظاہر ہے جو بھی پالیسی ہے، اور ایک بڑی جنگ گروپ ہی ایک وہ ادارہ ہے جس کے اندر ایک سسٹم ہے اور سزا اور جزا کا سسٹم ہے. مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو ایک دور میں جنگ گروپ میں ایک پالیسی بنائی تھی میر شکیل الرحمان نے کہ جنگ گروپ کے کسی بھی امپلائی پر کسی بھی نوعیت کی کوئی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے اور اس پر اس ایف آئی آر کے مطابق جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے. اچھا، میری اطلاع یہ غلط ہو سکتی ہے مبینہ طور پہ، لیکن یہ جب میں نے میری جو نوکری ہے جنگ گروپ کی، اس سے یہ پہلے کا واقعہ ہے. سنا ہے کہ اطہر مسعود مرحوم جو ہیں وہ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور انہی کی تجویز پر یہ پالیسی بنائی گئی اور یہ وضع کر دی گئی. یہ پالیسی وضع کر دی گئی اور یہ سرکولر جاری کر دیا گیا. اور ہوتا پھر کیا ہے کہ وہ جن صاحب کا آئیڈیا تھا، جن کے مشورے پہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دی اس پالیسی بنانے کی کہ کسی بھی امپلائی پر، یعنی کہ وہ کسی بھی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جنگ گروپ کا امپلائی نہیں ہو سکتا، اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا. تو جن صاحب کی یہ تجویز تھی انہی پر ایک ایف آئی آر کٹ جاتی ہے. اب مجھے جرم یاد نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے، انہی پہ ایف آئی آر کٹتی ہے، انہی کا مشورہ تھا، اپنے ہی دیے ہوئے مشورے پہ ایف آئی آر کٹنے پہ وہ صاحب نوکری سے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی کہ پالیسی جو بن جاتی ہے جنگ گروپ میں اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، اسٹرکٹ ہے، نو اس میں 0% ٹالرنس نہیں ہے. ویری گڈ. یہ پالیسی میر شکیل الرحمان کی پالیسی نہیں ہے، یہ میر ابراہیم رحمان کی پالیسی نہیں ہے، یہ میر خلیل الرحمان کی مرحوم کی پالیسی نہیں ہے، یہ جنگ گروپ کی پالیسی ہے جس پر من و ان جو ہے عمل درآمد ہوتا ہے. 0 ٹالرنس. یہ اس بات کا تو میں گواہ ہوں، وٹنس ہوں. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اب آ جائیں اس ایشو پہ. اس پہ بھی میں اپنی رائے دینا میرا حق ہے. میں نہیں مانتا اس بات کو کہ یہ میر شکیل الرحمان جو ہیں ان کو پتہ ہو کہ یہ سفر عشق ڈاکومنٹری چلنے لگی ہے اور اس کا کانٹینٹ کیا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ آج بھی جنگ اور دی نیوز کی لیڈ ان کی مرضی کے بغیر فائنل نہیں ہوتی، مگر لیڈ فائنل نہیں ہوتی. سٹی پیج کو تو شکیل صاحب نہیں دیکھتے ہوں گے نا، یعنی کہ اب پورا فرنٹ بیک تو وہ نہیں دیکھتے ہوں گے نا، ڈبل کہاں لگنی ہے، وہ اس کے لیے تو ایڈیٹر رکھے ہوئے ہیں، پھر ایڈیٹوریل ہے، ٹھیک ہے، اور لمبے چوڑے نیوز روم ہے، اور چلیں تو ایک سسٹم ہے نا. بات یہ ہے کہ سفر عشق ایک ڈاکومنٹری، اب ان کو اس بات کا کیسے ادراک ہو سکتا ہے کہ 1 گھنٹے کی ڈاکومنٹری کہاں جا کے یہ والا بلنڈر انہوں نے کر دیا ہوا ہے. وہ اس پروڈکشن کا کام تھا، وہ اس وقت کی شفٹ کا کام تھا، وہ پھر انفوٹینمنٹ کے ہیڈ کا کام تھا، ایڈیٹوریل بورڈ کا کام تھا اسے دیکھنا، اوور لک ہوا اصل میں. اچھا، اب یہ دوسرا معافی نامہ آ گیا.
وہ چینل کھلنے سے پہلے، وہ میں بس آپ کو گوشوار کر دیتا ہوں. یہ جناب ایک تو یہ کہ 10 محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے دوران نشر کی جانے والی دستاویزی فلم سفر عشق میں ایک مختصر علامتی اور بغیر چہرے کی بصری عکاسی دکھائی گئی. یہ بصری عکاسی نہ صرف ہماری ادارتی پالیسی بلکہ ہمارے ایمان، عقیدے اور دینی جذبات کے بھی سراسر خلاف تھی. یہ نہایت افسوسناک انتظامی کوتاہی تھی جس پر ہمیں دلی رنج، شدید شرمندگی اور گہری ندامت ہے. جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اس واقعے کا علم ہوتے ہی کسی بھی بیرونی نشاندہی سے قبل، جو میں نے آپ کو بات کی تھی، کسی بھی بیرونی نشاندہی سے قبل ہم نے از خود ضروری اور فوری اقدامات کیے، اس غلطی کا بلا تاخیر تدارک کیا، متعلقہ مواد کو ہٹا دیا اور آئندہ اس نوعیت کی کسی بھی کوتاہی کے سدباب کے لیے مؤثر اور مستقل انتظامات یقینی بنائے. ہم اپنی اس غفلت اور انتظامی کوتاہی پر دینی احساس تقدس، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیشہ ورانہ حساس ذمہ داری کے تقاضے کے تحت ایک بار پھر نہایت عاجزی، انکساری اور خلوص دل کے ساتھ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. ہم ایسی کسی بھی غلطی کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کر چکے ہیں اور آئندہ ادارتی فرائض کی ادائیگی میں اس امر کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا کہ ایسی کوتاہی دوبارہ رونما نہ ہو. انشاءاللہ. جیو نیوز، مالکان و ایڈیٹوریل ٹیم جیو نیوز. چلیں، بہت اچھی بات ہے. یہ جو ہے ریئلائزیشن ایک پبلشڈ معافی اشتہار ہے اور بالکل جو ہے آپ کو اس متن سے معافی کے اندازہ ہو سکتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی ساری بات کر دی کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوتا کہ اگر ان کے علم میں، مالکان کے علم میں یہ چیز ہوتی کہ یہ کانٹینٹ اس طرح کا وہ جانے دیتے، ظاہر ہے. ہاں بالکل. البتہ ظاہر ہے کہ یہ ادارے کے اندر جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس سے یہ تعین کیا گیا ہوگا کہ یہ آخر وہ کون شخص تھا، وہ کون ایک تھا، 2 تھے، 3 تھے، وہ کون لوگ تھے جن کو پتا تھا کہ اس کے اندر یہ کانٹینٹ ہے، اور اتنے بڑے ادارے میں وہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو کہاں ان کی صحافتی جو ہے وہ سینس کہاں تھی، کس بنیاد پر ان کو نوکریوں پہ رکھا گیا، ان کی قابلیت کیا تھی، انہیں اس ایشو کی حساسیت کا اندازہ نہ ہوا، وہ کس مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، ان کو تقدس کا، ہستیوں کے تقدس کا احساس جو ہے وہ کیوں نہ ہوا اس وقت. تو اس تمام چیزوں کا ایک تعین جو ہے وہ ادارہ کر چکا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ اس میں تو انہوں نے نام نہیں دیے ہوں گے، لیکن اپنے تئیں انہوں نے جو بھی سزا ان کے لیے فیصلہ کیا ہوگا، ان کو نوکری سے نکالا گیا ہے، برخاست کیا گیا ہے، کیا کیا گیا، جرمانے کیے گئے ہیں کیا. البتہ یہ جو ہے ان کے جو مین اخبارات ہیں اس میں یہ اشتہار چھپا ہے جو میں نے ابھی پڑھ دیا.